السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پام مسٹری ان یور ہینڈ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ آج ہم بات کریں گے قسمت کی لائن کے بارے میں، جسے فیٹ لائن بھی بولتے ہیں، قسمت کی لکیر بولتے ہیں۔ کو درمیان میں لائن نظر آ رہی ہے، اسے بولتے ہیں فیٹ لائن یعنی قسمت کی لکیر۔ اس لائن کو تقدیر کی لکیر کہتے ہیں یا قسمت کی لکیر بھی کہتے ہیں۔ فیٹ لائن انگلش میں اسے بولتے ہیں۔ اسے زحل کی لکیر بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اسے زحل کی لکیر بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ادھر سے شروع ہو کر زحل کے مقام تک جاتی ہے۔ یہ ہتھیلی پر عمودی لکیر ہوتی ہے، جس طرح آپ کو اس کا زاویہ نظر آ رہا ہے، عمودی لکیر کہتے ہیں۔ اس لکیر پر غور کرنے سے پہلے ہاتھ کی بناوٹ دیکھنی چاہیے۔ یہ کیسا ہاتھ ہے، مربع ہاتھ ہے، ابتدائی ہاتھ ہے یا چپٹا یا کفچی ہاتھ ہے۔ عموماً ہاتھوں پر یہ فیٹ لائن جو ہے اتنی زیادہ گہری نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا گاڑی ہو کے اس کو کاٹ کے جیسے دو حصے ہاتھ کے بن جاتے ہیں ویسے نہ ہو، ذرا ہلکی ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کا یہ مقصد ہے کہ اگر فلسفیانہ یا مخروطی یا نفسیاتی ہاتھ پر ایک بڑی اور گہری شوخ قسمت کی لکیر ہو تو اس کا اور مطلب ہوگا۔ اگر یہی لائن ابتدائی مربع یا کفچی ہاتھوں پر ہو، نصف گہری ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دونوں یا جو میں نے پہلے ہاتھ بتائے ہیں وہ اور جو اب میں نے بتائے ہیں، دونوں ہاتھوں پر ایک کی میننگ ہوگا، دونوں کی اہمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گہری لکیر دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اگر وہ ہاتھ کی باقی چیزیں کاؤنٹ نہیں کریں گے، جیسے دماغ کی لکیر، شمس کا ابھار، عطارد کا ابھار، مشتری کا ابھار، یہ سب اس کے ساتھ دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اچھی۔ اور تقدیر کی لائن عموماً پہلے کڑے سے شروع ہوتی ہے۔ جو انسانی ہوتے ہیں کہیں پر ایک ایسی لائن بنی ہوتی ہے، یہاں پہ دوسری بھی ہوتی ہے، تیسری بھی ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں کڑے۔ فیٹ لائن ہمیشہ پہلے کڑے سے شروع ہوتی ہے۔ نو آموز طالب علم کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ سیکھ رہی ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے وہ غلط سکھا دیتے ہیں، وہ سارے دن کی وہی کلیہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے لیے پہلے کئی سال تو بس ایسے ہی سیکھنے کے عمل میں گزر جاتے ہیں۔ ابھار، لائنیں، انگلیاں، انگوٹھا، ان کی تفصیل دیکھتے دیکھتے ہی اتنا ٹائم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ فرد کو تجربہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ ہاتھ دیکھتا ہے تو وہ ان چیزوں کو جو بک میں لکھی ہیں وہ ہاتھوں میں پڑھ سکے تو پھر وہ ایک اچھا پامسٹ بن سکتا ہے، اسے اپنے پر اعتماد آتا ہے، وہ لکیر کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن تقدیر کی لکیر یا قسمت کی لکیر کا عملی تجربہ اسے حیران کر دیتا ہے۔ مخروطی ہاتھ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ لکیر جو ہے اس میں ذرا دانے دانے ہوں، مطلب تھوڑا سا حصہ بہت دھندلا ہو، پھر تھوڑا گہرا ہو، تھوڑا ہو، اس طرح آہستہ آہستہ کر کے اوپر جائے۔ حالانکہ وہ انسان بہت زیادہ کامیاب اور قسمت والا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر مخروطی ہاتھ پر دانے دانے لکیر ہو تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کامیاب قسمت والا، اور اگر یہی لائن مخروطی ہاتھ پر ہو گہری لکیروں کے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ 10 شناس کا بس جب وہ چیز دیکھتا ہے اس ہاتھ پر، مخروطی ہاتھ پر، اگر وہی چیز وہ دوسرے ہاتھ پر فٹ کرے گا تو وہ نہیں سمجھ سکتا، اس چیز کو مشکل ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ بندہ چڑ جاتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھے، اس چیز کو یاد رکھے۔ جن لوگوں کے ہاتھ فلسفیانہ، مخروطی اور نفسیاتی ہوتے ہیں، جن پر بڑی موٹی قسمت کی لکیر ہوتی ہے، وہ تقدیر پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ ان کی یہ جو فیٹ لائن ہوتی ہے بہت زیادہ گہری ہوتی ہے اور وہ اپنی قسمت پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ہر معاملہ میں ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا تو مل جائے گا، قسمت پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، دنیاوی کاموں میں تقدیر لڑتی ہے۔ لیکن وہ افراد جن کے ہاتھ مربع یا کفچی ہوں، وہ لوگ تقدیر یا قسمت پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ محنت پر لگاتار جدوجہد اپنی قسمت بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔
وہ باعمل افراد ہوتے ہیں اور محنت کے پھل پر یقین رکھتے ہیں۔ بہتر اس لیے کہ طالب علم دست شناسی کے زبر سے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ تقدیر پر یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ تقدیر یا قسمت کی لکیر کا احاطہ دنیاوی کام، دنیاوی کامیابی، دنیاوی ناکامی، وہ افراد جو ہمارے کاروبار زندگی کو متاثر کرتے ہیں، خواہ یہ اثرات مفید ہوں یا اچھے ہوں یا برے ہوں۔ ہماری راہ میں جو رکاوٹیں موجود ہوں، ہمارے دنیاوی کاروبار کا انجام کیا ہوگا۔ تقدیر یا قسمت کی لکیر عمر کی لکیر سے ابھر سکتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسے عمر کی لکیر بھی کہتے ہیں، ابھار زارہ۔ یہ اس کے ساتھ جڑ کر بھی نکلتی ہے کئی مرتبہ۔ میں نے کئی ہاتھ ایسے دیکھے ہیں کہ یہ کبھی یہاں سے ایسے مل جاتی ہے، کبھی نیچے آ کے اس کے اندر ایسے مڑ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی۔ اگر قسمت کی لکیر عمر کی لکیر سے ابھرے۔ قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر کے ساتھ شروع ہو، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے کئی ہاتھ دیکھے ہیں، ان پر یہ جو لائن ہے کبھی یہاں سے مل کر پھر اوپر سے جا کے بھی ادھر سے بھی مل سکتی ہے، ادھر سے بھی مل سکتی ہے، اور نیچے سے بھی کئی بار پوری طرح یہاں سے نکل کر اوپر جاتی ہے۔ میں نے کئی ہاتھ ایسے دیکھے ہیں۔ اگر یہ عمر کی لکیر سے ابھرے اور اس جگہ سے آگے مضبوطی کے ساتھ بڑھے تو وہ فرد ہوتا ہے وہ اپنے زور بازو پر ترقی کرتا ہے یا کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اس میں پوری طرح کامیاب ہو جاؤں گا۔ محنت لگن سے آگے بڑھنے والے لوگ کامیابی حاصل کر بھی لیتے ہیں۔ اگر قسمت کی لکیر نیچے کلائی تک گئی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے ویڈیو کے شروع میں یہاں سے لگائی ہوئی تھی، ویڈیو کے شروع میں یہاں سے گئی ہوئی تھی، اگر کلائی سے ہو تو فرد کی ابتدائی زندگی کی دولت والدین رشتہ دار کی بھلائی کے لیے خرچ ہو گئی۔ اگر قسمت کی لکیر کلائی سے ابھرے اور بڑھتی ہوئی زحل کے ابھار تک چلی جائے تو وہ شخص قسمت کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ بہت زیادہ ترقی، پیسہ، دولت، شہرت، ہر چیز اس کے پاس ہوگی۔ اگر تقدیر کی لکیر کمر کے ابھار سے ابھرے، یہاں سے کمر کے ابھار سے، ان کو لائن لگا کے بتاتی ہوں، یہاں یعنی یہاں پر چاند کا ابھار ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں کمر۔ اگر یہاں سے ایسے جا کے ملے تو اس کا مطلب ہوگا تو اس کے معنی قدرے پہلی صورت سے ملتے جلتے ہوں گے۔ دوسرا آدمی اس فرد کو متاثر کرے گا، دوسرا آدمی اس فرد روزگار زندگی میں محض شوقیہ طور پر دوسرا آدمی مطلب اس کا کوئی بھی دوست، کوئی بھی ساتھی، کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا اس کے کاروبار میں اس کی مدد کرے گا۔ اگر عورت کے ہاتھ پر ایسی لکیر ہو تو کمر کے ابھار سے ایک لکیر اس کے ساتھ شامل، اس کا مطلب ہوتا ہے عورت کی شادی کسی امیر فرد سے ہوگی۔ اگر قسمت کی لکیر زحل کے ابھار کی طرف جاتے ہوئے اپنی شاخیں دوسرے ابھاروں کی طرف بھیجے، جیسے کہ میں نے یہ بنایا ہوا ہے، کئی بار یہ جو لائن ہے یہاں جاتے ہوئے کئی بار اس طرف مڑ جاتی ہے، تھوڑا سا سے مڑ کے اس طرف ہوتی ہے، کئی بار یہاں سے مڑ کے اس پر بھی اپنی شاخیں بھیجتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تو اس لائن میں دوسرے ابھاروں کی خصوصیات بھی شامل ہو جائیں گی۔ اگر قسمت کی لکیر کسی اور ابھار کی طرف جائے تو وہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔